السلام علیکم ناظرین، پروگرام سنت و معیشت کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید مرزا۔ آج پاکستان کے معیشت کے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کو جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ بے چینی کا شکار ہیں۔ ہماری پورٹس کے اوپر کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں جس سے ہم وہاں سے ان کی کلیئرنس کروا سکیں۔ را مٹیریل نہیں آ رہا جس کی وجہ سے ہماری میڈیسنز اور اس طرح باقی آئٹمز آہستہ آہستہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ اس کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پاس صرف $6 بلین کے فارن ریزرو ہیں جو اپنے نہیں ہیں بلکہ کمرشل بینکس کی اور کچھ ہمارے دوست ممالک کی ہیں۔ ان حالات کے اندر پاکستان کی معیشت کا مستقبل کیا ہوگا؟ پاکستان کی انڈسٹری کہاں سٹینڈ کرے گی اور ہم پاکستان کی ایکسپورٹ کو کس طرح بہتر کر سکیں گے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ابرار احمد مقبول صاحب، جو چیف ایگزیکٹو ہیں شفیع ریزو کمپنی کے، جو لیڈنگ کمپنی ہے لیدر انڈسٹری کے اندر، کیمیکل انڈسٹری کے اندر، اور اس طرح ایک گروپ آف انڈسٹری کے ڈائریکٹر ہیں صدیق شفیع گروپ، جو لیدر، ٹیکسٹائل انڈسٹری، کیمیکل، سولر اور ڈفرنٹ آئٹمز کو ڈیل کرتا ہے۔ السلام علیکم جناب ابرار صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی، بہت شکریہ۔ آج پاکستان کے اندر بے چینی سی پائی جا رہی ہے ہماری بزنس کمیونٹی کے اندر، جس کی وجہ فارن ریزرو میں کمی ہے۔ ہمارے لوگوں کو آج ڈالرز نہیں مل رہے اور ڈالرز بھی مارکیٹ کے اندر بلیک میں مل رہا ہے، اور ہماری کنٹینرز خالی پڑے ہوئے ہیں، جو کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں پورٹس کے اوپر جس کی کلیئرنس نہیں ہو پا رہی۔ تو ان حالات کے اندر ہمیں اپنا موقف اور اپنی اکانومی کے لیے کون سے اقدامات کرنے ہوں گے؟ اس میں جی اصل میں یہ جہاں ہم پہنچے ہیں یہ ایک لمبا سفر ہے جی جی، اور پچھلے کئی سال میں جو کچھ ہوتا آیا ہے اس کی وجہ سے ہم یہاں ہیں۔ تو ایسا تو شاید ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی جادو کی چھڑی والا معاملہ کہ فوراً حالات ٹھیک ہو جائیں۔ تو لیکن یہ کہ آج سے اگر ہم کچھ معاملات کو ٹھیک کرنا شروع کریں تو آنے والے چند سال میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس میں خاص طور پر ایک میں مثال دوں گا کہ جس سیکٹر کو، جس جگہ کا حکومت نے ماضی میں چاہا کہ انویسٹمنٹ آئے، اس کے لیے کچھ مراعات وغیرہ دی گئیں۔ مثال کے طور پر آج سے 10-12 سال پہلے پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے ایک ایمنسٹی اسکیم اور بہت سی مراعات دی گئیں تاکہ بلیک منی کنورٹ ہو سکے، تاکہ بلیک منی، یعنی وہ پیسہ ہے جو، یعنی اس وقت بھی پیسہ ہے یہاں پر، لیکن وہ ڈکلیئرڈ صورت میں نہیں ہے یا چھپایا ہوا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو اس کو وائٹ ہونا چاہیے، اس کو ٹیکس بھی اس کے اوپر آنا چاہیے، اور اس کو بینکوں میں یا اسٹیٹ بینک کے پاس آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے اس طرح کی پالیسیز ڈیفینیٹلی ایسے اوقات میں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ انڈسٹری اس وقت جو ہے وہ ایک بہت ہی سلو ڈاؤن کا شکار ہے، ایک پرابلم میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پالیسی انڈسٹری کو دی جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیسہ لے کر آئے گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اگر وہ انڈسٹری میں لگاتا ہے اور انڈسٹری کو چلاتا ہے اور اس میں کچھ چند 100 افراد کو ملازمت دیتا ہے، اس میں کچھ ویلیو ایڈیشن کرتا ہے، کچھ ٹیکس دیتا ہے، تو اسے کچھ مراعات دی جائیں۔ اس وقت جو ہے وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے خاص طور پر، اور پھر جو ڈی ویلیویشن پچھلے 3-4 سال میں ہوئی اس کی وجہ سے انڈسٹری بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ تو اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا درمیان میں، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے امینسٹی اسکیمز دی پراپرٹی کو لیے، جی ہاں، اچھا وہ پراپرٹی تو ہماری اس سے امپیکٹ کا آیا کہ بلیک منی وائٹ منی میں کنورٹ ہوئی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ پراپرٹی کی پرائسز بہت اوپر چلی گئی۔ لیکن جو بیسک سائنس ہے بزنس کی وہ یہ کہتی ہے کہ ایمنسٹی بزنس کو دینی چاہیے تھی، تاکہ جو پراپرٹی کے اندر پیسہ انویسٹ ہوتا ہے، اسٹاک مارکیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ ہوتا ہے، وہ بزنس کے اندر انویسٹ ہوتا ہے، تو آج پاکستان کے ریٹرنز اور ہمارے فارن ریزرو بہتر ہوتے ہیں۔ بالکل، اس کے لیے ہمیں کون سا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جس طرح میں نے یہی کہا، فار ایگزامپل ابھی پچھلے چند سال قبل ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایک پالیسی دی گئی جس میں انہیں کچھ مراعات دی گئیں، ان کے لیے بجلی اور گیس کے خاص جو ہے رعایتی نرخ دیے گئے، اور اس کے علاوہ کچھ ان کو انسینٹیوز دیے گئے، خاص طور پر ڈی ویلیویشن جو ان کی کئی سال سے ڈیمانڈ تھی کہ ڈی ویلیویشن کی جائے، تو ایک اچھی خاصی ڈی ویلیویشن ہوئی،
اس کے نتیجے میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بڑا ایک ترقی ہوئی اور بہت بہتری آئی. میں سمجھتا ہوں اس ٹیکسٹائل پالیسی میں سے ٹیکسٹائل کا ورڈ ہٹا دیں اور اس کو انڈسٹریل پالیسی کا نام دے دیں اور ہر انڈسٹری پہ لاگو کر دیں. تو یعنی بہت سی انڈسٹریز کو اگر سستی بجلی ملے اور سستی گیس ملے اور مراعات ملے تو باقی انڈسٹری بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور گرو کر سکتی ہے. لیکن اس میں کیا یہ ممکن نہیں ہوگا ہماری انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے کہ پاکستان میں ٹیکس فری زونز اسٹیبلش کیے جائیں جہاں پہ ہماری انڈسٹری سے ٹیکس نہ لیا جائے؟ سنگل ٹیبل کے اوپر اگر کسی نے انڈسٹری لگانی ہے تو وہ انہیں ہر طرح کی فیسلٹیز دی جائیں. جہاں پہ کرپشن ہے کرپشن سے بچت ہو جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح اگر ہم بات کریں ویاڑی بورے والا، یہ وہ ایریا ہے جو کاٹن سے زرخیز ایریا ہے، وہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری لگائی جائے، آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہو جائے گی، آپ کی لیبر کم ہو جائے گی، وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا. اور باقی اسی طرح سیگمنٹیشن کر لی جائے. اگر ہم ٹیکسلا والی سائڈ پہ جاتے ہیں وہاں پہ سیمنٹ انڈسٹری کے لیے را مٹیریل بہترین اویلیبل ہے. تو اسی طرح جہاں پہ ہم ٹیکس فری کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم یہ کریں کہ لوگوں کو انٹرسٹ فری لونز دیں. آج سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہماری اکانومی کے کولیپس کرنے کا ہے وہ اس پالیسی ریٹ 16% پلس 4% اسپریڈ 20% سے اوپر کاسٹ کر رہا ہے. تو لوگ بینکوں سے پیسہ نہیں لے سکتے اور جس کی وجہ سے ہمارا سرکولیشن آف منی کم ہونے کی وجہ سے آج ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہو رہی ہیں اور امپورٹ بھی آج جو را مٹیریل ہم کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کر پا رہے. تو کیا پاکستانی انڈسٹری کو فلورش کرنے کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ہم انڈسٹریل زون اسٹیبلش کریں؟ جی بالکل، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. یہ تو دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. چائنا نے جو انڈسٹریلائزیشن کی پچھلے تقریباً 30 سال میں، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ انہوں نے انڈسٹریل زون بنا کر اس میں کنسٹرکشن کر کے شیڈ لگا کے بجلی بھی پہنچا دی، گیس بھی پہنچا دی اور اسٹیم بھی پہنچا دی. اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو ہے کرائے پر لیں اور بجلی اور گیس اور اسٹیم جتنی آپ استعمال کریں گے پر یونٹ ریٹ آپ اس کا دیں گے. تو وہ ایک بہت بڑا جو ایک ہیسل ہوتا ہے ایک نئی فیکٹری لگانے کا. آج ہم لگانے جاتے ہیں تو 2 سال تک بجلی نہیں ملتی، گیس ہی نہیں ملتی، 1-2 سال چکر لگانے پڑتے ہیں. پھر زمین ٹرانسفر کرنے کے مسائل اپنی جگہ، اس زمین کی پھر کاسٹ ہے. آج جو ہے یہاں لاہور کے اراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو زمین اتنی بے تحاشا مہنگی ہے. تو اگر آپ کو زمین کی پہ بھی انویسٹ نہ کرنا پڑے، کنسٹرکشن بھی نہ کرنی پڑے، بجلی گیس اور اسٹیم بھی نلکے پہ ٹیپ کے اوپر آپ کو مل جائے تو انڈسٹری لگانا بڑا آسان ہو سکتا ہے. چائنا نے یہ کیا. تو اس طرح کے زونز اگر شروع میں کوئی 1-2 زونز تجرباتی طور پر بنائے جائیں پھر اس کو آگے بڑھایا جائے. اچھا، آپ نے بات کی کاسٹ آف پروڈکشن کی. جی ہاں. آج ایک بہت بڑا پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری پروڈکٹ انرجی کی کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ سیل ہونے کی پوزیشن میں نہیں. ہماری پروڈکٹ مہنگی ہوتی ہے اور اسی ہمارے کمپیریٹیولی اگر لیا جائے تو چائنا اور انڈیا کی پروڈکٹس ہم سے سستی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہماری انرجی پچھلے 2 سال کے اندر پرائسز کافی انکریز کر گئیں. اور اسی طرح انرجی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو انفلیشن انکریز کرنے سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ انکریز ہوگی کیونکہ آئل کی پرائسز انکریز ہوئی ہیں. تو ہم اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ اس میں خیر ویسے ہمارے جو پاکستان سے جو ایکسپورٹس ہیں اس میں 2 طرح کی ایکسپورٹس ہیں. کچھ ایکسپورٹس ایسی ہیں جو انرجی زیادہ جس میں ضرورت ہے، لیکن جس طرح سے ہماری سٹیچنگ ہے، گارمنٹ سٹیچنگ ہے یا اور کچھ بنیادی ایسی چیزیں، شوز کی سٹیچنگ ہے، وہاں بہت زیادہ بجلی اتنی زیادہ انٹینسو نہیں ہے. اسٹیل انڈسٹری کو زیادہ بجلی چاہیے ہوتی ہے. تو بجلی کچھ سیکٹرز کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کچھ کے لیے کم رکھتی ہے. اور ہمارے یہاں بہرحال جو ٹریننگ ہے، آن جاب ٹریننگ، اس کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے اگر ہم اسپیسیفکلی چائنا وغیرہ سے کمپیئر کریں تو وہاں ایک بندے کی پروڈکٹیوٹی دگنی ہے، 2 گنا یا 3 گنا ہے ہمارے لوگوں کے مقابلے میں. وہ اس لیے کہ وہ ان کی ٹریننگ پر بڑی توجہ دی جاتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے ویسٹیجز انڈسٹری میں کافی ہوتی ہیں، ٹریننگز نہیں ہوتی. وہ وقتی طور پر تو سستا لگ رہا ہوتا ہے بندہ، لیکن اس کی پروڈکٹیوٹی بھی کم ہوتی ہے. تو خیر انڈسٹری کے حوالے سے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس پر کام کیا جا سکتا ہے. اچھا، آج ایک کوشچن جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پچھلی گورنمنٹ کے دور میں اس نے گروم کیا اور آگے بڑھی. موجودہ دور کے اندر 15% سے زائد ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈکلائننگ کا شکار ہے. تو اس میں وہ کون سا فرق تھا جو پچھلی گورنمنٹ میں اور اس گورنمنٹ کے اندر
کہ آج وہ ڈکلائننگ کا شکار ہے اور پچھلی گورنمنٹ کے اندر وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری فلورش کر رہی تھی؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز اب بھی اچھی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو. ابھی دوبارہ حکومت نے انرجی کے اسپیشل ریٹس دے دیے تھے کچھ عرصہ پہلے, اور گیس کی سپلائی وغیرہ کے حوالے سے بات ہو گئی تھی. اس وقت جو زیادہ بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ باہر سے آرڈر نہیں آ رہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں یہی مہنگائی, تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے انفلیشن کافی زیادہ ہے اور لوگ کافی ہاتھ روک کے خرچ کر رہے ہیں. تو وہ اگر پہلے کوئی سال میں 10 جوتے لیتا تھا تو اب وہ شاید 5 لے رہا ہوگا. یا جو گھریلو آئٹمز ہیں, جس طرح سے ٹیکسٹائل میں ہمارے جو آئٹمز ہیں, تو پہلے ایک سال میں جتنے بھی لے رہے تھے اب اس سے کم لے رہے ہیں. تو وہاں پر سٹاکس ہیں, اور یہ نیچرل ہے, وہ سٹاکس وہاں سے جب نکلیں گے تو پھر دوبارہ سے آرڈر آنے شروع ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری ویسے کمپیٹیٹو ہے. ایک نان کمپیٹیٹو ہونے کی ایک ریزن وہاں پر یہ ہے کہ جو ہماری کاٹن کی پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی ہے. وہ تقریباً 6 ملین بیلز کے اوپر آ گئی ہے, جو ایک زمانے میں 12, 13, 14, 15 ملین بیلز تک کی بات ہوتی تھی. وہ بے تحاشا کم ہو گئی ہے. اب وہ کاٹن امپورٹ کرنی پڑے گی, اور وہ امپورٹ کرنے کے اوپر ہمارا زر مبادلہ پروڈکشن بڑھ جائے گی, اب وہاں پہ افیکٹ ہوگا اس کا. تو وہاں پر ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے کہ ہماری کاٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ ایفیشینٹ ہو, اور جو دنیا میں پر ایکڑ ییلڈ زیادہ ہوتی ہے تو ہماری بھی پر ایکڑ ییلڈ اس طرح آنی چاہیے. وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اچھا, اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی آپ کو نظر نہیں آتا, جیسے اس وقت جس طرح آپ نے کہا انٹرنیشنل مارکیٹ ایز اے ہول ڈکلائننگ کا شکار ہے, کہ جس کی وجہ سے باہر سے ہمیں آرڈر نہیں مل رہے. ادھر رشیا وار ہوتی ہے, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ رشیا سے آئل اور گیس سپلائی ہوتی تھی یورپ کو, اور ان کے لیے بھی یورپ بھی اور جرمنی اور یو کے لیے اور ان کنٹریز کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آج وہاں سے انہیں وہ کچھ شارٹیج کا ایشو ہے, کچھ پرائسز زیادہ ہونے کا ایشوز ہے, جس کی وجہ سے وہ جو کنٹریز ہم سے امپورٹ کرتے تھے آج وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں. اچھا, اس کے لیے ہمیں پھر اپنی ایکسپلور پوری ورلڈ دنیا کو کس طرح کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بہرحال ایکسپورٹ, ہمیں اپنی آج $30 بلین کی ایکسپورٹ کم ہوتے ہوتے پہنچ گئی ہیں, اور ہماری امپورٹ اباؤٹ قریب $80 بلین کے قریب, یعنی $50 بلین کا گیپ پیدا ہو گیا ہے, جو شاید تاریخ کا بہت بڑا, پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑا گیپ ہے. اس گیپ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اپنی کس طرح ویلیو ایڈیشنز کر کے نئی مارکیٹ ایکسپلور کر کے اپنے آرڈرز کو انکریز کر سکتے ہیں؟ اس میں 2 حصے ہیں, ایک ہے ایکسپورٹ بڑھانا اور ایک ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن. یعنی امپورٹ گھٹانا بھی ہو سکتا ہے, لیکن امپورٹ سبسٹیٹیوشن سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں انہیں یہاں بنایا جائے, پروڈیوس کیا جائے. ہم 22 کروڑ کا ملک ہیں اور ایک بڑی کنزیومر اکانومی ہے, دنیا کی چھٹی بڑی قوم ہے. تو اور بہت سی چیزیں ہم نہیں بناتے, بہت سی بنیادی چیزیں ہم نہیں بناتے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بیسک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس نہیں ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک بیسک پیٹرو کیمیکلز جس ملک نے مضبوط ہونا ہے, ترقی کرنی ہے, اس کے لیے 2 بنیادی شرائط ہیں, ایک بیسک پیٹرو کیمیکل اور ایک اسٹیل انڈسٹری. جی. تو بیسک پیٹرو کیمیکل انڈسٹری جو ہے وہ آج کے دور میں ہماری ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمارے اراؤنڈ آس پاس جو چیزیں ہیں, ایون ہمارے لباس ہے, ہمارے گھر ہیں, ہمارے اس میں قالین ہے ہمارا, یا گاڑیوں میں اگر آپ کہیں تو 60% تک پالیمرز استعمال ہوتے ہیں ایک گاڑی میں. تو 40% جو ہے وہ اسٹیل کے پرزے ہیں اس میں, اور 60% جو ہے وہ کیمیکل سے ڈیرائیو چیزیں ہیں. تو اس میں ہزاروں کیمیکلز ہیں جو ہماری زندگی میں استعمال ہو رہے ہیں. ایون آپ کی جو ادویات ہیں, فارماسوٹیکل ہیں, وہ بھی کئی کیمیکل سے ڈیرائیوڈ ہوتی ہیں. تو کیمیکلز کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور اس سے بے تحاشا ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری لگتی ہے, بے تحاشا جابس کریٹ ہوتی ہیں, اور ملک خوشحالی کی طرف جاتا ہے. اس میں اس کو خود انحصاری کی طرف جاتا ہے. دوسرا اسٹیل ہے. اسٹیل میں ہمارے یہاں لوہے کے ذخائر ہیں بہت سی جگہوں پر. اگر وہاں پروفیشنل مائننگ کی جائے, اس وقت حکومت اگر مائننگ کے اوپر ایسے انسینٹو پلانز دے دے کہ جی جو ایک خاص سطح کی مائننگ کرے گا اس کو 5-10 سال کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے اور کچھ سہولیات دی جاتی ہیں, تو اس وقت بڑے بڑے گروپ, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹائل گروپ بھی جو اس وقت تھوڑے پریشان ہیں, ان کے پاس فنڈز ہیں, وہ فنڈز ان کے وہاں پر ڈائیورٹ کر دیے جائیں. اگر انہیں پتا چلے کہ وہاں نفع زیادہ ہوگا تو وہاں چلے جائیں گے,
اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جب آپ کی معدنیات اپنے ملک سے نکلیں گی تو وہ ڈالر پر انحصار نہیں ہوگا آپ کا. جب تیل آپ کا اپنے ملک کا نکلے گا تو ڈالر پہ نہیں خریدنا ہوگا. اب اس کی مثال کوئلے کی ہے. تھر کول جو ہے وہاں پر کوئلہ ایکسپلور ہوا اور اس کو ڈیولپ کیا. اب 2500 میگا واٹ اس سے پروڈیوس ہو رہا ہے. تو اس 2500 میگا واٹ کے لیے اب ہمیں باہر سے تیل نہیں لینا, تو وہ ایک اربوں ڈالر سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی, ہر چیز کم ہو جائے گی. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ابرار احمد مگو صاحب سے بات کریں گے کہ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ 30% ایکسپورٹ اسمال میڈیم انٹرپرائزز سے ہوتی تھی, تو اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے. السلام علیکم, آئی ایم نشمہ زبیر, دا جونیئر کوآرڈینیٹر آف دا نیشنل اسکول. آج میں نے یہاں پہ وزٹ کیا, مجھے بہت اچھا لگا کہ جس طرح اب ہمارا ایک سینیریو بن چکا ہے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کا, اور عجیب جو ہے وہ سچویشن ہے, اس میں ایک ایسی جگہ پہ ایک اتنا اچھا پازیٹیو کام ہو رہا ہے جو کہ ایجوکیشن پہ, اسپورٹس پہ, ہماری ثقافت پہ, اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے دلجوئی کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو یہ بہت خوشی ہوئی اور بہت زیادہ بیسٹ وشز ہے یہاں کے لیے کہ ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آگے کامیاب کرے اور ان کو بہت زیادہ ترقی دے. تو بہت خوشی ہوئی کہ اتنی ساری چیزوں میں کچھ تو ہمیں جو ہے وہ اچھا کچھ نظر آیا. تو بیسٹ آف لک. ویلکم بیک ناظرین. ہم ابرار احمد مگو صاحب سے پوچھیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر اسمال میڈیم انٹرپرائزز 30% ایکسپورٹ کا حصہ ہوتی تھیں, آج کیا وجہ بنی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہیں جناب ابرار صاحب؟ جی, اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی پالیسیز خاص طور پر اس کا حصہ ہے. پچھلے کئی سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اور مختلف ادارے ہیں, لیبر کا ادارہ, انوائرنمنٹ کا ادارہ اور بہت سے ادارے, ان کی جو اختیارات ہیں اس میں بہت اضافہ کر دیا گیا, اور وہ آ کر کئی دفعہ جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کئی مرتبہ غلط نوٹس بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹری مشکل میں آ جاتی ہے, اور ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کا یعنی تسلی بخش جواب نہ ملنے کی صورت میں آ کے آپ کا تالا لگا سکتے ہیں. وہ تو جو بڑی انڈسٹری ہے وہ پھر ہر چیز کو مینٹین کرنے کے لیے وہ سٹاف رکھتے ہیں, اور کئی افراد جو ہیں وہ انہی چیزوں کا مینج کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جب کوئی چیکنگ کرنے کے لیے آئے تو ان کے حساب کتاب سارے ٹھیک ہوں. چھوٹا جو اسمال اینڈ میڈیم جو انڈسٹری والا ہوتا ہے عموماً وہ ایک بندہ ہی ہوتا ہے, یا 2-3 بھائی ہوتے ہیں, یا اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں. ٹیکس فری نہیں کر دینا چاہیے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو؟ کچھ بھی میں ٹیکس فری تو اصل میں آج کل جو حالات ہیں پاکستان کے, اس میں حکومت کو ریونیو بھی چاہیے ہوتا ہے, تو آئیڈیلی تو ٹیکس فری ایک بہت اچھی چیز ہے. لیکن دبئی کا ماڈل یہ تھا جس فار ایگزامپل کہ وہ ایک ہی مرتبہ جب جو پرچیز ہے اس پر 5% لے لیتے تھے, اس کے بعد کچھ نہیں. جی. تو وہ ایک بہت آسان ماڈل تھا کہ اس کے بعد آپ کچھ بھی کرتے رہیں, اور وہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے وہاں باہر کاروبار شروع کیا اور گرو کیا بہت زیادہ. اب ہمارے یہاں سیلز ٹیکس ہی 17% ہے, پھر نان رجسٹر پر 3% اور 20%, پھر انکم ٹیکس. تو جو اس وقت نان رجسٹرڈ لوگ ہیں ان میں اور رجسٹرڈ لوگوں کے پروڈکٹ میں تقریباً 25 سے 30% کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے چھوٹا بندہ اور پلس یہ کہ جو وہ اس کو بہت سارے اداروں کو فیس کرنا پڑتا ہے, تو جو ون مین شو ہوتا ہے وہ پھر ہر چیز کو اوائڈ بھی کرتا ہے اور وہاں سے اپنے پیسے کٹ کر کے پھر وہ کیش میں لین دین کرتا ہے. تو اس وقت معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے نا وہ کیش کے لین دین ہو رہا ہے. اچھا, آج جو اگر ہم کمپیریزن کریں جو پچھلے 20 سالوں کے اندر جن کنٹریز کے ایکسپورٹ اور فارن ریزرو بڑھے, اس میں ایک جو چیز واضح نظر آتی ہے انالیسس کرنے سے وہ ہے ہماری سافٹ ویئر ایکسپورٹ. بالکل ہے. اب پاکستان کے اندر اگر آپ اس کا کمپیریزن ہمارے انڈیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ کریں تو ہمارا کمپیریزن ہی کوئی نہیں. اگر پاکستان کے اندر
हमारे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर सॉफ्टवेयर हम हाउसेज इस्टेब्लिश करें और इसी तरह पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर इस एजुकेशन को हम प्रमोट करें, तो एक एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान में पहले ही साल में $4 बिलियन की इंक्रीज हो सकती है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी हाँ, सॉफ्टवेयर में बहरहाल ये एक बड़ा लुक्रेटिव एरिया है, लेकिन एक इसमें थोड़ा सा मोहतात होना भी जरूरी है कि बाकी शोबों की इंपॉर्टेंस को भी है। माशरे में सभी चाहिए ना, आपको डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, तो हर बच्चे को तो खैर यहाँ एक तरफ लगा देंगे तो उसका नुकसान हो सकते हैं। तो एक बैलेंस तरीके से होना चाहिए, और ये बात ठीक है कि उसमें एक जल्दी एक्सपोर्ट जो है वो रियलाइज हो सकती है। साथ में एक बहुत बड़ा शोबा जो है वो आपकी मैन पावर एक्सपोर्ट है, और मुझे याद है 2015 में जो फॉरेन रेमिटेंस आती थी वो $15 बिलियन थी। तो उन्होंने टेफ्टा को टारगेट दिया कि आप जो है वो ट्रेन मैन पावर एक्सपोर्ट जो है ना उसका 2 लाख बंदा हर साल एक्सपोर्ट करें, और टेफ्टा ने उसके ऊपर काम किया, उन्होंने एक्सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूं कि उस एफर्ट का इस वक्त हम फल खा रहे हैं कि जो बाहर से पैसा आ रहा है वो $15 अरब से सालाना 30 अरब पर पहुंच गया हमारा। तो मैं समझता हूं कि ट्रेन मैन पावर एक्सपोर्ट को पर मजीद काम होना चाहिए, तो वो अगले 5-7 साल में $25-30 अरब मजीद हमें वहां से मिल सकते हैं। अच्छा, तो ये भी एक यानी क्विक रिकवरी जो है ना उसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आती थी, जिसमें हमारे अपने लोग भी होते थे और जो फॉरेन इन्वेस्टर भी होता था जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में पिछले 1-1.5 साल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, जिसकी वजह से आज हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुई है। इसके लिए हमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? इसको अगर मैं एक मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले भी जो आती थी वो स्टॉक एक्सचेंज में आती थी, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं आती थी, क्योंकि इंडस्ट्री से पैसा निकालना आसान नहीं होता, वो एक लॉन्ग टर्म वो मामला होता है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आता है उसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं गिनूंगा, उसको मैं एक ट्रेडिंग ही गिनूंगा। दूसरी बात यह है कि जिस घर में उस घर वाले इन्वेस्ट ना करना चाहते हो तो बाहर वाला क्यों करेगा? अगर मेरी फैक्ट्री है और जहां पर आपको पता है कि यहां चोरी होती है और यहां पर नुकसान होता है हर साल, तो और इसके भाई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इसमें, और तो आप बाहर से अगर आएंगे तो आप क्यों करेंगे? तो बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले लोकल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है जिस मुल्क में वो होती है उस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अदरवाइज जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो बाहर वाला कोई नहीं आएगा, मैं इस पर यकीन रखता हूँ। ये बात तो बड़ी आपकी क्योंकि जब घर के लोग यकीन नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लेके आएगा और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इंडस्ट्री के ऊपर आके इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान के रिजर्व आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, तो अब उसका सोल्यूशन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्पेशल 2008 के बाद अगर आप देखें तो मेजर 8 से लेके 2022 तक हमारे फॉरेन डेट्स इंक्रीज होते हैं। ये वो पीरियड है, उससे पहले फॉरेन डेट्स की इतनी परसेंटेज नहीं थी। अब उसका इम्पैक्ट क्या है कि जब फॉरेन डेट्स इंक्रीज कर गए तो पाकिस्तान के अंदर हमारी एक्सपोर्ट कम होने की वजह से, फॉरेन रिजर्व कम होने की वजह से यहाँ पे हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी कम होगी, और प्लस वो एक्सपोर्ट जब कम हुई तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमने हल ये निकाला कि फर्दर IMF से हम डेट ले लें, फर्दर वर्ल्ड बैंक के पास चले जाएं, फर्दर सऊदी अरेबिया और चाइना के पास चले जाएं। तो इसको अगर हमें फर्दर डेट लेने की बजाय अगर हमें एक्सपोर्ट बेस्ड पॉलिसी डिजाइन करें कि जिसके बदले में हमारी लॉन्ग टर्म की बेसिस पे हमारी इंडस्ट्री और ये मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो जाए, तो उसके लिए हमें किस किस एरिया को फोकस करना होगा जो हमारी एक्सपोर्ट में मेजर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हाँ, उसमें जो मेजर एरियाज हैं, अगेन मैं कहूँगा केमिकल, स्टील, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो दुनिया भर में जो हाई वैल्यू आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं उनमें ये चीजें होती हैं। पाकिस्तान भी जो सब बड़ी इंपोर्ट्स करता है वो पहला जो है उसका एक तो वो
फ्यूल इंपोर्ट्स हैं उसके बाद यही इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फिर केमिकल्स हैं. तो टेक्सटाइल का नंबर भी इनफैक्ट थोड़ा सा बाद में आता है. तो ये एरियाज हैं जिसमें हमें तैयारी करनी होगी, और रिजल्ट सारी बात है फौरन नहीं आएगा. एक चीज जो आपने कही कि हम डेट्स हमारे जो बढ़ते गए, कई दफा ये होता है कि हम साइंटिफिकली एक चीज का इलाज तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन इसका इलाज जो है साइंस में नहीं है, पॉलिटिक्स में है. तो वो वहां हमें देखना चाहिए कि वो जो पैसा आया वो कहाँ खर्च हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और जो उसका जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार ठहराया जाए और उसको कटहरे में लाया जाए. जब तक ये नहीं होगा, जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा, तो ऐसे ही चलेगा. और जो इंटरेस्ट रेट हमारा 16% पे चला गया है, पॉलिसी रेट, तो 17 है साहब इस वक्त. तो उसमें अगर स्प्रेड ऐड कर दें वो तो 20 भी क्रॉस कर जाएगा ना जी. तो उसका हल क्या है कि अब इस इंटरेस्ट के रेट के ऊपर तो ना इन्वेस्टमेंट आगे हो सकती है. हमने हल तो ये निकाला कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट भी ना बढ़ी और इंटरेस्ट रेट भी काफी ऊपर चला गया. तो इस इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे बड़ी रीजन है, जिसका एक मेजर पार्ट तो हम इंटरेस्ट और डेट मिला के हम IMF, वर्ल्ड बैंक और डिफरेंट कंट्रीज को देते हैं. तो इसका हम किस तरह इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? असल में इंटरेस्ट रेट, ये जो इकोनॉमिक्स का एक इकोनॉमिक्स के जो दुनिया में इस वक्त जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो यही समझते हैं कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट को हाई करना चाहिए. वो बुनियादी तौर पर जो अमेरिका की पॉलिसी है वहां पर डेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जो इन्होंने कोविड के बाद बहुत ज्यादा पैसा जो है मार्केट में फेंका, उस मार्केट को वो उस पैसे को वापस कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ाए. तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एज सच हम बहुत बड़ा, हमारा वो कल्चर डेट कल्चर नहीं है. आम आदमी जो है वो डेट फ्री है, उसके पास पैसे होते हैं तो वो चीज लेता है, नहीं होते तो नहीं लेता. तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अमेरिका के लिए ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारे लिए भी वो ठीक हो. बिल्कुल ऐसे. तो हमारे जो जिम्मेदार हैं उन्हें ये देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान का सिनेरियो क्या है, यहाँ पर जो लिविंग स्टाइल है वो क्या है, और डेट बढ़ाने से क्या होगा. फिलहाल ये हो रहा है कि IMF के कहने पर ये चीज हो रही है, और IMF बेसिकली अमेरिका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, बाकी ममालिक भी बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं. हाँ, तो वो, और हम क्योंकि IMF के प्रेशर में है तो हमें बढ़ाना है वो. इसी आजकल के दौर में तुर्की ने इनकार कर दिया IMF के कहने पर. तुर्की ने 12% तक बढ़ाया और उसके बाद रोक दिया उसने. तुर्की ने, इन्होंने बहुत प्रेशर दिया, मीडिया पे बहुत कुछ उन्हें बुरा भला भी कहा वहां की हुक्मरानों को कि आप क्यों नहीं बढ़ा रहे. उन्होंने कहा नहीं जी, हमें अपने मुल्क की पता है और हम जो है मजीद नहीं बढ़ाएंगे. तो बात यह है कि जब आप खुद इन्हिसारी के लेवल पर हों, मजबूत हों, तो फिर आप डिनाई कर सकते हैं. फिर तब आप कह सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है और हमें क्या करना चाहिए. अब इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं है, तो हमें बहरहाल प्लान करना होगा कि फिलहाल तो इससे निकलने के लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स कुछ जो भी होंगे वो होना, लेकिन ग्रेजुअली यही होना चाहिए कि जब हम अपने पैरों पे खड़े हों और डिक्टेशन, तो हमारे पास चॉइस होती है कि हम डिक्टेशन ना लें. इस वक्त चॉइस नहीं है. अच्छा, एक चीज जो बड़ी अहम है कि हमारे मुआशरे में करप्शन की वजह से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो पा रहा. अगर करप्शन खत्म कर दी जाए, अगर कमिश्नर इनकम टैक्स पैसे और लोगों से रिकवरीज पूरी करें और देने वाला टैक्स पूरा दे, कलेक्टर कस्टम अगर वो अंडर इनवाइसिंग और ओवर इनवाइसिंग ना करे, तो एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की इनकम 300 बिलियन के करीब इंक्रीज हो सकती है. अब लेकिन वो सारी करप्शन की नजर हो जाती है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लोरिश नहीं कर रही. तो करप्शन को खत्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या पैरामीटर्स इख्तियार करे? बुनियादी बात तो यही है. अब जिस तरह मैं अपनी एक मिसाल देता हूं कि हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से एक खत आता है. मिसाल के तौर पर एक खत आया कि जी आपने 50 लाख रुपए लेबर डिपार्टमेंट को देने, हमने नहीं देने थे, तो उन्होंने हम पर हमारे खिलाफ केस कर दिया. अब वो पिछले 3 साल से, अब उनके पास सबूत भी नहीं है इस बात का, तो वो कहते हैं ये किताब लाओ, वो किताब लाओ, फलाना लाओ, और प्रेशराइजिंग टेक्टिक के भाई कुछ ले दे के खत्म करो. लेकिन हम नहीं करते. तो पेशी का वक्त आता है तो हम भी पेशी पे चले जाते हैं. हम कहते हैं आप सबूत दें, उनके पास सबूत नहीं होता. अच्छा, अब वो कोर्ट भी उन्हें नहीं कह रहा
کہ آپ نے جو یہ الزام لگایا اس کے اوپر آپ اس کو ثابت کریں, اور اگر نہیں ثابت ہوتا تو وہ جو وہاں پر ان کا کلیکٹر ہے یا جو بھی ڈائریکٹر جنرل ہے یعنی اس کے اوپر کوئی اس کا بھار نہیں ہے. اگر یہ الزام غلط ثابت ہو جاتا ہے تو میں تو باعزت بری ہو جاتا ہوں, لیکن اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا کہ تم نے غلط الزام کیوں لگایا. ایسی بالکل ایسے. تو یہ جو ہے نا, یہ ایک اس وقت جب تک اس طرح کی چیزیں رہیں گی کہ الزام لگانے والے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے الزام جو لگایا تو اس کا ثبوت کہاں ہے, اور اگر دوسرا بری ہو گیا تو بھائی تم نے کیسے الزام لگایا, تم نے ہراسمنٹ کی, ہراسمنٹ کے اوپر ہی اس کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. تو بنیادی تو کون یعنی انصاف جب تک نہیں ہوگا تب تک. ویسے تو کرپشن کا عمل اوپر سے شروع ہوتا ہے. اگر حاکم وقت کرپشن کو کنٹرول کرے گا تو نیچے لیبر اور نیچے جو وہ فرد کہ جو آپ کو سروسز منیمم سروسز دے رہا ہے تو وہاں پہ بھی جا کے اس میں تعلیم کا بھی بہت رول ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 70-80 کی دہائی سے بھی تعلیم کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ میٹرک کے پرچے بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے لڑکے, اور وہ نقل ہونا اور مختلف چیزیں, اور اساتذہ کا سٹینڈرڈ, ٹیچرز کا سٹینڈرڈ کیا ہوتا تھا. تو وہ جو بچہ میٹرک ہمیں پتہ ہے کیسے کر کے نکلتا ہے, اس کے بعد وہ انٹر کے پاس کیسے کرتا ہے, اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں کیسے جاتا ہے. ناظرین اب بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم ابرار احمد مگو صاحب سے بات کریں گے, چونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں لیدر انڈسٹری, لیڈنگ انڈسٹری کے. تو ہم سے لیدر انڈسٹری کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی آج کیا صورتحال ہے, کہ ایکسپورٹ کس لیول تک پہنچ گئی ہیں اور اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابرار احمد مگو صاحب سے ہم جو اگلا سوال کریں گے وہ لیدر انڈسٹری کے اوپر کریں گے کہ 1947 میں پاکستان بنتا ہے تو چند ٹینڈریز کراچی میں ہوتی ہیں, 50s تک لاہور میں, اور اسی طرح 60s تک قصور, گجرانوالہ, سیالکوٹ کے اندر بنتی ہیں. 70 اور 80s کا دور آتا ہے تو پاکستان کی جو لیدر انڈسٹری ہوتی ہے وہ پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹ بیس انڈسٹری ہوتی ہے, اور ٹوٹل ایکسپورٹ کا 10.41% شیئر کرتی ہے پاکستان کی لیدر انڈسٹری. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے جو انتہائی تشویشناک تھا 2015 اور 16 کے اندر جا کے, 15 اور 16 میں پاکستان کی لیدر انڈسٹری کو دھچکا لگتا ہے اور 27% ڈکریز آتا ہے پاکستان کی لیدر انڈسٹری میں, جس میں آپ کی را لیدر اور اس کے علاوہ ٹینڈریز کے اندر, آپ کے فنش گڈس کے اندر, جس سے پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے 27%. ایک بات یہ بھی واضح ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہماری لیدر انڈسٹری ڈکلائننگ کا شکار ہے, لیکن اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا کی لیدر انڈسٹری 27% ساتھ ہی انکریز کرتی ہے. اس کی بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ فنشڈ آئٹمز میں ان کے شوز کی ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے, جس سے 27% انڈیا کے اندر ایکسپورٹ بڑھتی ہے, جب پاکستان کی ایکسپورٹ 27% ڈکریز ہو رہی ہوتی ہے. تیسرا, لیدر انڈسٹری کے اندر تھوڑی سی بہتری نظر آتی ہے ہمیں 2020 اور 2021 کے اندر, جب پاکستان کی $833 ملین کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں, اور اسی طرح اور اس سے آگے بڑھ کے 21 اور 22 کے اندر وہ $953 ملین تک پہنچ جاتی ہیں. آپ کہہ لیں کہ 15% انکریز آتا ہے اس سال کے اندر پاکستان کی لیدر انڈسٹری سے ایکسپورٹ بڑھتی ہے. اور اسی طرح جس طرح 2022 جون جیسے ہی گزرتا ہے تو جتنی پاکستان کے اندر انکریز آتی ہے اس سے زیادہ 19% ہمیں لیدر انڈسٹری میں ڈکریز دیکھنے کو ملتا ہے, جس کی وجہ سے آج پاکستان میں 800 ٹرینڈیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو آج ہم ابرار صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ لیدر انڈسٹری پاکستان میں پچھلے 6 مہینوں سے پھر ڈکلائننگ کا شکار ہے, اس کی ریزنز کی ہیں؟ اس کی ریزن اس وقت انٹرنیشنل حالات ہی ہیں مینلی, کیونکہ زیادہ جو ہے وہ
بزنس یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہے، وہاں کی اکانومیز اس وقت پریشر میں ہیں اور جو کنزیومر ہے وہ اتنا اسپینڈ نہیں کر رہا. ایک بڑا ریزن تو یہ ہے. دوسرا خیر یہ جس طرح سے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی اور یہی سولوشن بھی ہے کہ جو میڈ اپ گڈز ہیں، جس طرح جوتے کی انڈسٹری ہے، لیدر بیگز کی انڈسٹری ہے، چمڑے سے بنی ہوئی اور چیزوں کی انڈسٹری ہے، اس کو گرو ہونا چاہیے. وہ اس وقت اس کا بہت پوٹینشیل ہے پاکستان میں، خاص طور پر اس تناظر میں بھی کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑا جوتا بنانے والا ملک تھا، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ 2025 کے بعد وہ جوتا نہیں بنائے گا یا کچھ خاص قسم کے بنائے گا، لیکن ایک جوتے کی انڈسٹری سے حکومت کی پالیسی ہے کہ ڈس انویسٹ کیا جائے، کیونکہ چمڑا اور جوتا جو ہے سمہاؤ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن سیکٹرز میں وہ چلے گئے ہیں وہ زیادہ منافع بخش ہیں، اور یہ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی جو لیدر انڈسٹری ان حالات میں بھی جب ڈکلائننگ میں گئی ہے تو اس چیز کے باوجود پاکستان کی فٹ ویئر انڈسٹری 28% انکریز میں گئی ہے. ہاں بالکل. تو کیونکہ وہ جو یو ایس کمپنیز ہیں، امریکن کمپنیز، یورپین کمپنیز، کئی کمپنیز اب چائنا سے اپنی انویسٹمنٹ نکال رہی ہیں، اور وہ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان اور پھر یہاں پر یہ ویتنام، کمبوڈیا، تھائی لینڈ وغیرہ، یہاں پر شو کی جو پروڈکشن ہے اس کو یہاں موو کر رہے ہیں، کیونکہ چائنا کے اگینسٹ جو ہے جو ایک پچھلے دنوں امریکہ کا ایک سٹانس، بڑا سخت سٹانس ہوا اور ایک ان کی کھچاؤ چل رہا ہے، تو اس میں یہ بہت ممکن ہے کہ مزید بائرز جو ہیں پاکستان میں آئیں اور یہاں پر جتنی کیپیسٹی ہوگی وہ لینا چاہیں گے. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے. اچھا، آج اگر ہم پوری ورلڈ کا تھوڑا سا انالیسس کریں، اس چیز کے باوجود کہ چائنا کی ایکسپورٹ تھوڑی سی کم ہوئی ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں نمبر 1 پہ ہے لیدر انڈسٹری کی ایکسپورٹ میں. $16 بلین کا اس کا شیئر ہے، اور اس کے بعد 10ویں نمبر پہ ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں $3.76 بلین کا شیئر ہے، لیکن پاکستان دنیا میں 22ویں نمبر پہ آج فال کر رہا ہے، جس کا صرف 0.5% شیئر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تو پہلے پاکستان کا شیئر زیادہ تھا، تو اب ایک چیز تو سامنے آ گئی کہ فٹ ویئر انڈسٹری کے اندر پاکستان فلورش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹرینڈریز کو اور ہماری جو را میٹیریل انڈسٹری کو چاہیے کہ وہ ساتھ ایک فٹ ویئر کا ایک یونٹ لگائیں، تاکہ دنیا کو کچھ موڈیفیکیشن کے ساتھ، ویلیو ایڈیشن کے ساتھ ایسی پروڈکٹ ڈیلیور کریں کہ جس سے پاکستان لیدر انڈسٹری آگے گرو کرے گی. تو اس کے بارے میں کوئی آپ نے پلاننگ کی ہو فیوچر کے لیے؟ اس میں پلاننگ یہی ہے کہ آپ جس طرح آپ نے کہا بڑی ٹینریز اس وقت یہ کر رہی ہیں کہ وہ شو کے یونٹس اپنے ساتھ لگا رہی ہیں، اور کیپیسٹی پاکستان میں شو بنانے کی، جوتے بنانے کی بڑھ رہی ہے اس وقت، تو وہ ایک اچھی بات ہے. ساتھ میں جوتے میں بھی جو چائنا کی ایکسپورٹ میں ایک بہت بڑا اس کا سیکٹر ہے، وہ یہ کہ نان لیدر شوز. فار ایگزامپل آپ کے جاگنگ شوز ہوتے ہیں، بہت سارے جوتے ایسے ہوتے ہیں جس میں چمڑا نہیں لگتا، مختلف سنتھیٹک مٹیریلز لگتے ہیں، تو چائنا اس میں بہت آگے چلا گیا. اس طرح ٹیکسٹائل میں بھی چائنا جو ہے وہ نان کاٹن ٹیکسٹائلز ہیں اس کی، جو کہ کیمیکل سے بنتی ہیں، ایکریلک فائبر، نائلون فائبر، پولی ایسٹر فائبر. تو چائنا ٹیکسٹائل میں بھی دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، اور لیکن وہ کاٹن ٹیکسٹائلز کم ہیں، وہ کیمیکل بیسڈ ٹیکسٹائل زیادہ ہے. تو اگر پیٹرو کیمیکل کمپلیکس آتا ہے تو وہاں سے اس طرح کی سینرجیز بنتی ہیں. اور شو کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو بہرحال پاکستان میں اپرچونٹی ہے اور رہے گی، تو یہ ایک اچھا پاکستان میں جس کے لیے اسپیشل ٹی وی فوکسڈ ہے اور کوشش کر رہا ہے، ہم نے انٹرپرینورشپ کے اوپر بھی پروگرامز کیے فارن ایکسپرٹس کے. تو پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، جس میں سے 14 کروڑ آبادی 30 سال سے کم لوگوں کی ہے. یہ پوری دنیا کے 5 ممالک ہیں ایسے. اور جس ملک کے پاس اتنی زیادہ سورس ہوں، مین سورس، تو اس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ہم ان لوگوں کو کہاں پہ یوٹیلائز کریں کہ پاکستان گرو کر سکے؟ جی ہاں، یہی بات ہے کہ یہ ہیومن انٹینسو جو انڈسٹریز ہیں اس میں جوتے کی انڈسٹری بھی آتی ہے، ٹیکسٹائل میڈ-اپس کی انڈسٹری بھی آتی ہے، اور کئی بھی انڈسٹریز آتی ہیں. جس طرح سے چائنا سے فار ایگزامپل آپ بہت سی چیزیں ایسے لیتے ہیں جو کہ کاٹیج گھروں میں بیٹھ کے لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، جیسے مثال کے طور پر آپ کے ڈیکوریٹو فلاورز ہیں اور کئی چیزیں. تو نوجوانوں کو بچپن میں، یعنی 14-15 سال کی عمر میں اگر ایسی چیزوں کی ٹریننگ دی جائے جو وہ اپنے 2-4 افراد مل کر بنا سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اس کا پوٹینشیل ہے. ساتھ میں ہیومن ریسورس ایکسپورٹ جو ہے، اگر ٹرینڈ مین پاور کو ایکسپورٹ کیا جائے تو پاکستان اس وقت یورپ کے ممالک اور جاپان خاص طور پر
وہاں پر جو بڑی عمر کے افراد ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، نوجوان کم ہیں، اور ان سب کو جو ہے وہ مین پاور چاہیے کام کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی معیشت، میرا، آپ کا، ہمارے حکمرانوں کا اور ہمارے بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا اور ہمارے جرنیلوں کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ پاکستانی معیشت کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، اپنے سیاسی اختلافات کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں کہ پاکستانی معیشت کس طرح گرو کرے گی۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی جنم لے رہی ہے۔ پاکستان میں آج 14 کروڑ نوجوان ہیں، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم انسٹیٹیوشنز ڈیزائن کریں۔ جس طرح ابرار احمد مگو صاحب نے کہا کہ انسٹیٹیوشنز ایسے ڈیزائن کیے جائیں کہ جہاں پہ ٹیکنیکل سکلز دی جائیں جس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہو، اور آج ایک بہت بڑا سورس ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کا۔ ہم نے پاکستان کے اندر سافٹ ویئر انڈسٹری کے لیے کوئی سافٹ ویئر ہاؤسز جو پرائیویٹ سیکٹر نے اپنی مدد آپ کے تحت تو بنا لیے، لیکن ہم نے سافٹ ویئر ہاؤسز نہیں اسٹیبلش کیے، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ آج انڈیا، چائنا اور دنیا کے باقی ممالک ایک بہت بڑی ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنے سافٹ ویئر انڈسٹری سے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر اسمال اسکیل انڈسٹری کو فروغ دینا ہوگا، جس سے ہمارے نوجوان اور ہمارے گلی محلے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جیسے کسی دور میں فیصل آباد، وزیر آباد، سیالکوٹ، ان شہروں کی ہر ایک گھر کے اندر ایک انڈسٹری ہوتی تھی جو پاکستانی ایکسپورٹ کے بڑھنے کی ریزن تھی۔ اور پاکستانی امپورٹ کو کم کرنا ہوگا صرف اس حوالے سے کہ پاکستان میں لگژریز کو امپورٹ نہ کیا جائے، ادروائز پاکستانی ان آئٹمز کو امپورٹ کرنا چاہیے جو اس وقت ہمارے پورٹس کے اوپر پڑے ہوئے، ڈرائی پورٹس کے اوپر پڑے ہوئے وہ کنٹینرز ہیں کہ جس کے اندر میڈیسن کی وہ را میٹیریل ہے، لیکن وہ امپورٹ اور لوگوں تک نہ پہنچنے کی وجہ سے انڈسٹری پروڈکٹس ڈیزائن بنا نہیں پا رہی، اور ہماری آہستہ آہستہ میڈیسن آئٹمز بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور لوگ اسے سٹاک کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہوگا۔ جہاں تک حاکم وقت کا کام ہے، وہاں پہ میرا اور آپ کا بھی یہ کام ہے کہ ہم اپنے ایکسپینسز کو کم کریں اور اپنی ان پٹ کو انکریز کریں، اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہمیں اپنے انٹرسٹ ریٹ کو ڈیکریز کرنا ہوگا بلکہ ختم کرنا ہوگا۔ انٹرسٹ ایک بہت بڑی وجہ ہے کسی بھی ملک میں معیشت کو ڈکلائننگ سٹیج پہ لانے کی۔ ہمارے ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ اور ڈیٹ اگر دونوں شامل کر لیے جائیں تو ہم اپنی انکم کا 60% دنیا کے ممالک IMF ورلڈ بینک کو پے کر دیتے ہیں سال کے اندر، جو سود اور قرض کی ادائیگی میں ہمیں ڈیفیسٹ فائنینسنگ ختم کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے حکمرانوں کو اپنے اخراجات کرنے ہوں گے، ہمیں اپنی آئل کی کنزمپشنز کو مینج کرنا ہوگا، ختم تو نہیں ہو سکتی، مینج کرنا ہوگا۔ جہاں پہ میں اور آپ ایک ہی گھر سے 3 افراد 3 گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں، ایک گاڑی پہ ہمیں ٹریول کرنا ہوگا تاکہ آئل کی کنزمپشن کم ہو۔ اور اس وقت پاکستان میں ایمرجنسی ہے، $6 بلین کے کم ہمارے ریزرو ہیں۔ اگر یہ ریزرو اسی طرح ہی آگے کم ہوتے چلے گئے تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان مشکلات کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ ہنگامی میئرز لینے ہوں گے۔ اسی طرح آج کے اس پروگرام میں ہم جناب ابرار مگو صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔